بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام ہی ناظرین کو انتہائی خلوص، محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے K2 کی سحر رمضان کی خصوصی نشریات، میزبان محمد عالمگیر خان حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رب تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی نوازشات، کرم، اور یہ مہینہ برکتیں، رفتیں سمیٹتے ہوئے ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ناظرین، کچھ ہی اس کے دن باقی ہیں، ہر طرف ہی اللہ کی نوازشات کا نزول ہے، اور اسپیشلی سحر کے وقت اور سحری کے وقت اتنا کرم اور کرم بالائے کرم ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ لمحہ جو ہوتا ہے، یہ لمحات جو ہوتے ہیں وہ آؤ گریہ کے ہوتے ہیں، سر بسجود ہونے کے ہوتے ہیں۔ رب کی بارگاہ کے اندر یہ جو کلام اللائل ہے اور نماز تہجد کا وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی مناجات رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے، رب کی بارگاہ میں آؤ گریہ کیا جائے، رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے، رب سنتا ہے، ہمارے دکھڑوں کو سنتا ہے۔ ہماری عبادات، ہماری ریاضات، ہمارے یہ فاقوں کا وہ بھوکا نہیں، فقط ایک تعلق کے لیے، ایک انسان ہونے کے لیے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، میں اس کی طلب کو پوری کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ آج بھی ہمارے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں، ہر روز مہمان ہوتے ہیں، خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کا ایک خوبصورت نام ہے، کالم نگار بھی ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور تصانیف بھی بہت خوبصورت لکھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، نوجوان ہیں، پرعزم ہیں، نوجوان اسکالر شہباز علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، بہت شکریہ آمد کا۔ جزاک سحر رمضان K2 کی خصوصی نشریات، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابتدائی کی سحری سے، ہم رحمت عالم علیہ السلام کے ایک فرمان سے جو ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی حکمتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت کے حضور ہم کو اعانت اور استعانت پیش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اور مانگنا بھی کس انداز میں۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ رب العزت کو روزہ دار کس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور یہ وہ وقت ہے جب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، روزے کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہی ہوں، گویا کہ وہ اپنی ذات سے روزے دار کو جو ہے وہ جوڑ رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے، ایک رشتہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اس رشتے کی جو ہے وہ ضمانت دے دی روزے کے ذریعے، اور ارشاد فرما دیا کہ الصوم لی، جب تم میرے لیے روزہ رکھتے ہو، گویا الصوم لی کہہ کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب انسان اس بات کا عہد کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں، کیسے عہد کر لیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حلال چیزیں دن بھر ان سے رکنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ اللہ رب العزت نے دن بھر آپ کو آنکھ، کان، ناک، ہر اعتبار یعنی اعضاء جسمانی کے تمام جتنے بھی آپ کے اعضاء اور جوارح ہیں ان کا روزہ رکھنے کا ارشاد فرما دیا۔ آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، کان کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے، اور صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھ لیتے ہو تو تمہارا ظاہر ہو یا باطن اللہ کے لیے ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس رشتے کی جو ہے، اس تعلق کی جو ہے وہ ضمانت دے دی ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث قدسی، ہاں وہ حدیث قدسی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی میری طرف دوڑ کے آتا ہے، چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں، وہ ایک بالشت آتا ہے تو میں بڑھتا ہوں۔ المختصر کہنا یہ ہے کہ گویا انسان بظاہر تو انسانی حلیے میں ہوتا ہے، مگر اس کے اندر جو طاقت اور قوت کار فرما ہوتی ہے وہ رحمانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ رب تعالیٰ روزے دار سے کس قدر محبت کر رہا ہوتا ہے، کس قدر پیار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ماں کی محبت کو سمویا نہیں جاتا، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات کیسی ذات ہوگی؟ دیکھیے یہاں میں چند حکمتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کی بات آپ نے چونکہ چھیڑ دی اس قسم کی، ایک معروف شعر ہے نا کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ آتے ہیں دوبارہ سحری کی، چھیڑنا ہی چاہتا ہوں۔ جی جی،
چھیڑنا چونکہ عمومی طور پہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ لمٹ اور دائرے میں رہیں بالکل ایسا نہ ہو کہ اس سے علم و حکمت کے اس انداز میں، کیونکہ سوال کرنا بھی تو ایک آدھا علم ہے. علم ہے، بالکل ایسا ہی. اور سوال جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ العلم بالتکرار، جب آپ پوچھتے ہیں تو علم سامنے آتا ہے. اور قرآنی یہ قاعدہ اور قلیہ بھی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم کیا کرو، سوالات کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اسی طرح بہت ساری چیزیں، وعلم آدم الاسماء کا پورا قصہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم کی جو ہے وہ ثابت کرنا چاہیے برتری یا فضیلت، تو کیا کیا، چیزیں سامنے رکھی اور انہیں کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ بھائی یہ تو ایسا کرے گا، وَيُسَبِّحُ بِحَمْدٍ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو فساد کرے گا، دنیا میں ایسا ہوگا، دنیا میں ایسا ہوگا، آؤ اس کے مقابلے میں. جب ان کے سامنے رکھا گیا تو جس چیز نے برتری دی جناب آدم کو وہ کیا تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اسی طرح آپ اگر تھوڑا سا اور آگے نکلیں تو قرآن نے ابتدائی کس سے کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی علم ہے. اور اسلام کا بالخصوص جاننا ضروری ہے، ہاں جو چارٹر ہے علم کے اعتبار سے، یعنی اسلام کن کن علوم کی بات کرتا ہے، وہ بھی یہاں سے ہمارے جو محدثین یا مفسرین جو ہے یا مترشحین جنہیں آپ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں. ہم دوبارہ سحری کی طرف آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. وہ سحری ہم یہ کہہ رہے تھے کہ برکت ہے. اب اس کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ سحری اور افطاری امت مسلمہ کا خاصہ ہے. اس سے پہلے کسی امت کو بھی سحری اور افطاری کی جو دولت ہے یا یہ جو عظیم نعمتیں نہیں ملی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ سحری اور افطاری سابقہ امم اور میری امت کے درمیان حد فاصل ہے. اللہ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمیں ممتاز کرتی ہیں سابقہ امتوں سے. قرآن نے کہا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے اس سے پہلے بھی روزے فرض تھے. ٹھیک ہے، گویا فرضیت رمضان کے اعتبار سے وہ اور ہم کیا ہو گئے، برابر ہو گئے. مگر جو فرق ہے حد فاصل ہمارے درمیان وہ کیا ہے، سحری اور سرکار کی امت کا اعجاز بھی، اعجاز آپ کہیں، بالکل اعجاز بھی کہیں، بلکہ آپ یہ کہیں صفت اور وصف بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی ہے امت مسلمہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب سحری کے اعتبار سے چند حکمتیں ہیں کہ سحری کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو نصیب کی گئی، کیوں اس کو یہ عنایت کی گئی. اس میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک معروف ایک صحابی ہیں، ان کا نام جو ہے وہ حضرت سرما جو ہے روایات میں ہمیں ملتا ہے. وہ ایک دفعہ گھر آئے نماز پڑھ کے اور گھر والی کو کہتے ہیں جی کھانا لے کے آؤ. انہوں نے کہا جی کھانا جو ہے تھوڑی دیر ہے اس میں بننے میں، آپ تھوڑا سا آرام کر لیجیے. وہ سستانے کے لیے جب لیٹے تو سو گئے. اور دوسرا دن ان کا ایسے ہی روزے میں گزر گیا. جب ایسے ہی روزے میں گزر گیا تو کریم آقا کی بارگاہ میں جب حاضری حضور نے پوچھا تیرا رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سحری نہیں کر سکا. اس کے بعد امت مسلمہ کو یہ کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے یہودیوں کا روزہ تھا، مطلب ان کا روزہ کیا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، ایک عشاء سے دوسری عشاء تک ان کا روزہ ہوتا تھا. اسی طرح یہودیت کی مخصوص، عیسائیت کے جو مخصوص دن ہیں ان کا روزہ ایسے ہی چلتا رہتا تھا. آج بھی اگر آپ کے جو غیر سامی ادیان ہیں، ہندو آپ دیکھ لیں، دوسرے ہیں، ان کا کیا ہے، ان کا ایسے ہی ان کا روزہ چلتا رہتا ہے. 4 دن کا روزہ ہے، مخصوص ایام کا روزہ ہے. ان کو وہ خاص قسم کے روزوں سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، موسوم کرتے ہیں. لیکن امت مسلمہ کو نہ تو مشقت ہے اور نہ ہی امت مسلمہ جو ہے اس کو کسی اس کی طرح رکھتی ہے جیسے اس کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا ہو، بلکہ امت مسلمہ کے لیے آسانی یہ ہے کہ تم آخری پہر میں اٹھتے ہو، اس رب کے حضور اپنے آپ کو جھکاتے ہو، جھکانے کے بعد اس کے یہاں التجا کرتے ہو اور کیا کہتے ہو، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ ہے اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں آنے والے دن کا، کس کے لیے، تیرے لیے. اس روزے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے کیا حاصل ہونا چاہیے، تقوی حاصل ہونے چاہیے. جو رذائل میرے اندر موجود ہیں وہ دور ہونے چاہیے، جو میرے اندر کبھی حرکات ہیں وہ دور ہونی چاہیے، میرا ظاہر اور باطن طاہر اور مطہر ہو جانا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مالک مجھے تیری رضا اور خوشنودی مل جائے. اور اللہ رب العزت پھر کیا کرتا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے روزے دار. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین احمد شیر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ریسیپی لائے ہیں کہ صبح کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اور آج کیا ہمارے لیے وہ لے کر آئے ہیں. السلام علیکم ویورز، امید ہے ہمارے سب دیکھنے والے، سب چاہنے والے بہت اچھے ہوں گے. اور آج ماشاءاللہ ہم 24ویں روزے کی سحری کرنے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا اتنے روزے گزر گئے. وہ جو ڈر، وہ خوف جو ہمارے دل میں تھا کہ گرمیاں ہیں بہت زیادہ ہیں اور یہ ہے کہ شاید روزہ رکھنے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی. مشکلات تو آتی ہیں، اچھا کام جب کبھی بھی آپ کرتے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے میٹرک میں، وہ کہتے تھے جب کبھی بھی آپ اچھا کام کریں گے آپ کو مشکلات زیادہ فیس کرنا پڑیں گی. اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب اچھا کام کرنے لگیں گے تو مشکلات کیسے ہوں گی. بعد میں سمجھ آیا کہ نہیں، جب کبھی بھی آپ اچھا کام کریں گے، سسٹم کے خلاف چلیں گے اور آپ اچھا اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری پرابلمز پھر بیچ میں آتی ہیں. تو لہٰذا جو بھی گرمی تھی، دن لمبے تھے، سب گزر گئے. اب ماشاءاللہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے، اس کے بعد ہم لوگ عید سیلیبریٹ کریں گے.
لیکن اس کے ساتھ ہی آج ایک بہت مزیدار قسم کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عید والی جو ریسیپی ہے وہ تو شاید ہم چاند رات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہی عید کی جو میٹھی سوئیاں ہوتی ہیں، شیر خورمہ ہوتا ہے، زردہ ہوتا ہے، حلوہ، بہت ساری میٹھی ریسیپیز وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آج جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے وہ کیا ہے جی؟ آج ہے جی میرے پاس ایک ملک شیک، اور ملک شیک کے لیے کون سا، اگر تو آپ دیکھیں کہ ایک بہت مشہور ملک شیک نہیں کہہ سکتے اس کو، آپ ایک ڈرنک کہہ سکتے ہیں، لیکن انرجی سے بھرپور ہے، اور کون سا؟ پینا کولاڈا۔ پینا کولاڈا ایک فیمس شیک ہے، آپ اس کو کہیں پہ بھی جاتے ہیں آرڈر کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اب تو ایسا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف یا پنڈی یا آس پاس جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ بھی مختلف جہاں پہ جوسز ملتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو پینا کولاڈا مل جاتا ہے۔ لیکن پینا کولاڈا کا جو اوریجنل ریسیپی ہے ہم اس کو تھوڑا سا فیوژن کر کے یا اپنے مطابق بنائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایسی چیز بنانی ہے یا پینی ہے جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہو۔ پینا کولاڈا کے لیے ہمیں چاہیے کیا؟ دودھ چاہیے، اور وہ بھی کون سا؟ کوکونٹ ملک ہمیں چاہیے آدھا گلاس، اور پائن ایپل چاہیے ہمیں آدھا کپ، اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے سافٹ ڈرنک تقریباً آدھا گلاس، چینی چاہیے ہمیں 1 چمچ، اور آئس کیوب چاہیے تقریباً 3 سے 4 عدد۔ ٹوٹل ساری یہ چیزیں ہیں۔ آپ چاہیں تو اگر پینا کولاڈا کی اوریجنل ریسیپی کی طرف جاتے ہیں تو وہ شاید ہم نہ پی سکیں، ہم شاید استعمال نہ کر سکیں، لیکن چونکہ یہ والی ریسیپی اگر ہم بنائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ کوکونٹ ملک بہت اچھا ہے صحت کے لیے، آپ کوکونٹ ملک کے ساتھ کرش کوکونٹ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ لہٰذا یہ بہتر یہی ہے کہ انہی چیزوں سے یہ پینا کولاڈا بنایا جائے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ اچھا، سافٹ ڈرنک جو آپ لیں گے وائٹ والا لیں گے یا سوڈا واٹر لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک بلینڈر میں آپ نے ڈالنا ہے پائن ایپل، ساتھ میں آپ نے ڈالنا ہے کوکونٹ ملک، اور پھر اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چینی ایڈ کرنا ہے، پھر دوبارہ بلینڈ کرنا ہے، پھر آپ نے آئس کیوب ڈالنے ہیں، اور جو آپ کے پاس سوڈا واٹر ہے وہ ایڈ کرنا ہے۔ اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس کرش کوکونٹ اگر فریش ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کرش ہوا ملتا ہے بازار میں، وہ بھی تقریباً فریش ہوتا ہے، لیکن جو فریش والا ہوتا ہے وہ جو کہ سوکھا ہوا نہ ہو، جس کو کرش کر کے وہ جو تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آئلی سا ہوتا ہے، وہ والا اگر آپ کو ملے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا آپ اس میں 1 چمچ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پائن ایپل کا ایک سلائس لگا کے آپ اس کو گلاس میں گارنش کریں، اور پینا کولاڈا جو کہ آپ کہتے تھے کہ اچھا پینا کولاڈا پئیں، میرے خیال سے یہ بہترین پینا کولاڈا گھر میں بننے والا ہے، اور یہی آپ کے لیے بہت اچھا اور ہیلدی ہے۔ باہر کی جو چیزیں ہیں یا باہر کے جو شیکس ہوتے ہیں، چاہے کاکٹیل ہو، ماکٹیل ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ باہر جا کے پیتے ہیں تو اگر کسی بہت اچھی جگہ سے پیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھا سرو کرے، وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہو، لیکن اگر آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ کم پیسے لگتے ہیں وہاں شاید صحت کا وہ خیال نہ رکھا جائے جو کہ آپ خود رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہی ہمیشہ آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ آپ خود گھر میں اپنے لیے ایسی چیزیں جو کہ آپ بنا سکتے ہیں، یعنی پینا کولاڈا بنانے میں میرے خیال سے آپ کے میکسیمم اگر لگیں تو 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور وہ پینا کولاڈا آپ کی صحت کے لیے آپ کے لیے بہترین ہے۔ اگر اس میں 1-2 چیزیں آپ نکال لیں، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ چینی نکال لیں، آپ سوڈا واٹر نکال لیں، لیکن پینا کولاڈا آپ ہر دفعہ نہیں پیتے، آپ ایسا نہیں کرتے کہ روزانہ کی ریسیپی ہے روزانہ پیتے ہیں، تو کبھی کبھی مہینے میں 1 بار اوکے چلتا ہے، اور چلنا چاہیے کہ آپ کو زبان کا ٹیسٹ بھی تو رکھنا ہوتا ہے کہ مزہ لینا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مہینے میں اگر 1 دفعہ پی لیا جائے، بد پرہیزی کر لی جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ پینا کولاڈا گھر میں بنا کے خود بھی پئیں اور اپنے پیاروں کو بھی پلائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
جی ناظرین خوش آمدید، K2 کی خصوصی نشریات سحر رمضان دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان محمد عالمگیر خان کے ساتھ۔ جی پروفیسر صاحب بڑی دلچسپ بات چل رہی ہے، وہیں سے کنٹینیو کریں۔ جب وہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو روزے دار کے منہ سے بو آ رہی ہے یہ مسک اور کستوری سے زیادہ یہ نہیں مشک و عنبر سے بھی زیادہ اس کو تشبیہ کیا گیا کہ اس سے اعلیٰ ہے، رب کو بڑی پسند ہے، بہت پسند، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے یا روزہ دار بالخصوص جو ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے ان تمام حلال اشیاء سے بھی رکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خشیت اور خوف الہی۔ اللہ، یعنی خوف خدا کر کے یہ ساری چیزیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، انواع و قسم کے کھانے، پھل، دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن رب کے لیے، رب کی بزرگوں کے لیے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ روزہ ڈھال ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہر چیز ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ کچھ چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ شاہ نصیر الدین نصیر نے کہا تھا نا اسی کو بڑے خوبصورت منظوم پیرائے میں، انہوں نے کہا تھا عشق نبی، حب دین، خوف خدا جس دل میں نہ ہو، ہم تو باز آئے نصیر ایسی مسلمانی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو گویا یہ جو بات آپ کر رہے تھے اسی کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے انسان کے اندر اس دائیے کو پیدا کرتا ہے کہ عہد الست کو یاد کرو تم، جب تم نے یعنی وہ روح کا جو اجتماع تھا اور اللہ رب العزت کے اعلان پر لبیک کہا تھا، اور لبیک کہتے ہوئے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے، اور اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچانا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ٹھیک ہے، تو گویا روزہ دار جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس عہد کا اعادہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو دوہرا رہا ہوتا ہے، اور دوہرا کر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی کمزوری کا اور اللہ رب العزت کی شان قہار اور جو اس کی اعلیٰ کل شیء قدیر کی شان ہے اس کو جو ہے وہ دوہرا رہا ہوتا ہے کہ مالک میرا تمام تر جو ہے وہ کیا ہے؟ سارا کچھ تیرے پاس ہی ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے کا تیرا ہی ہے۔ گویا وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چل پڑا ہے ہمارے ہاں اور رواج میں، اور پھر انشاءاللہ دعا استغفار پہ ہم آ جائیں گے ٹاپک کی طرف۔ یہ بہت عرف عام ہے، لوگوں کو جدید جدت کے دور میں ابھی تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ سحری کس وقت بند کرنی ہے۔ سحری کے ساتھ اذان کا کانسیپٹ نہیں ہے، سحری الگ چیز ہے، اذان الگ چیز ہے، لیکن لوگ کھاتے رہتے ہیں اذان ہونے تک، تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ سحر اور آذان فجر دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ منٹس کا میرے خیال سے فرق ہے، ابھی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 6 to 7 منٹس، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن نے سحر کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ مقید کر دیا ہے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ، ٹھیک، ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ کے لفظ آ کے آتے ہیں، یعنی کہ جو ہی سورج آپ کو کہتے ہیں نا بالکل وہ پو پھٹنے والی ہوتی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کھانا بند کر دینا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے علاقوں میں رواج ہے کس بات کا؟ آذان کا، لوگ آذان کے ساتھ جو ہے وہ روزے کو بند کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں برتن ہو اور آذان ہو رہی ہو تو وہ اس سے اپنی حاجت ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سحر جو ہے وہ کس وقت ختم ہو گئی؟ اس کو معمول نہیں بنا، معمول نہیں بنا سکتے ہمارے جی اس کو معمول نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی آپ اس کو جواز بنا کر جو ہے وہ آذان کے ساتھ کھاتے رہیں، چونکہ اس کا ٹائم پہلے اینڈ ہو گیا تھا، یہ آپ کو بامر مجبوری جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ اجازت دی گئی، جو کہ اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا خود، بعثت الحنیفۃ السمحہ، کہ میں جو ہے وہ بنا کر کیا بھیجا گیا ہوں؟ ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جس کے اندر فراخی بھی ہے اور جس کے اندر وسعت بھی ہے، اور خود جو ہے اسلام کے بارے میں جبر نہیں ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا بشر ولا تنفر، یسر ولا تعسر، خوشخبری دیجئے، منافرت نہ پھیلائیے، لوگوں کو متنفر نہ کیجئے، آسانی پیدا کیجئے، تنگی پیدا نہ کیجئے، کیونکہ دین میں حرج ہے ہی نہیں، انہیں خود جو ہے وہ کہا گیا ہے نا کہ دین کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا شخص جو مجبور ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا، اس کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ اذان ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں تو آپ اس سے اپنا نوالا جو ہے یا اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں، اور پھر اپنے روزے کو جو ہے وہ بند کریں، روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن مستحسن اور افضل عمل جو ہے وہ پہلے والا ہی ہے، آپ اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں۔ سحری کا کانسیپٹ پھر بھی کلیئر نہیں ہوا، ابھی کلیئر کر دیں کہ سحری کا تعلق نماز اذان سے نہیں ہے، اذان تو آپ کو نماز کے لیے بلا رہی ہے، اذان تو آپ کو ندا کے لیے بلا رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کے لیے آ جائیں ابھی، ٹھیک ہے۔ سحری کا جو پہلا ٹائم ہے
وہ اول ٹائم جو ہے سحری بند کرنی ہے آپ نے، اگر 2-4 منٹ پہلے بند کر لی جائے تو یہ اچھا طریقہ کار بہت بہتر ہے۔ سحری کا وقت ہم پہلے کہہ چکے کہ اذان فجر جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کا جو معمول کا فرض ہے اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، فلاح اور فوز کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہے، سحری اس سے پہلے ختم ہو چکی ہے، ٹھیک، اور اذان اور سحری کے درمیان میرے خیال سے اس وقت جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو مزید جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کیلنڈر سے، ٹھیک، لیکن میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ آپ کی سحری وہاں ختم ہو گئی ہے، ٹھیک، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے جو ہے کسی عذر سے جو ہے وہ رہ گئے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، چونکہ ایک روایت میں یہ بات موجود ہے، لیکن معمول نہیں ہو سکتا، اور اس کو جواز بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ روزانہ ایسا کریں جی کہ اٹھیں ہی ایسے ٹائم پہ اذان ہو رہی تو آپ کھاتے رہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دن بڑی ببرکت دن ہے اور کوشش کیجئے ان دنوں میں صلاۃ التہجد کا اہتمام کیا جائے، بے شک وہ 2 نفل ہی پڑھ لیں۔ ایک شیخ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی نا، اس نے کہا تھا صلاۃ التہجد تو ہم کہتے ہیں، میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لاڈلی نماز ہے کہ اگر تم اللہ کو منانا چاہتے ہو تو اس لاڈلی نماز کا اہتمام کرو۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو نمازیں ہیں وہ 5 نہیں وہ 6 ہیں، اور ان سے پوچھا گیا جی نمازیں تو 5 ہیں، اذان تو 5 وقت کی ہوتی ہے، چھٹی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا چھٹی وہ ہے جب صرف اور صرف بندہ اور اس کا معبود جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوتے ہیں، ٹھیک، اور وہ چھٹی نماز ان سے پوچھا کہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا صلاۃ التہجد ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس لاڈلی نماز کا اہتمام جو ہے اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم عام دنوں میں بھی مہینے میں 1-2 دفعہ ضرور کر لیں، اور اس سے جو آپ کو سکون نصیب ہوگا، گریہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اور یہ ایسی وقت ہوتا ہے کہ جب رب کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دعا استغفار کیا کہنا چاہیں گے؟ دعا کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے دعا کے متعلق اگر میں یہ کہوں کوئی بھی ایسی عبادت، ٹھیک، چاہے آپ بنی الاسلام علی 5 سے شروع کریں نا، یہاں سے آگے جائیں ان تک آپ کو نظر آئے گا کہ دعا کے بغیر کسی بھی عبادت کی تکمیل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور دعا کے بارے میں کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا نا الدعاء مخ العبادہ، کہ اگر عبادت کا مغز تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ دعا ہے، یعنی تمہیں ہر وقت اللہ رب العزت کے حضور دعائے التجا یا آپ یہ کہیں کہ دست سوال کو دراز کرتے رہنا چاہیے، ہمہ وقت یہ ہونا چاہیے۔ میں یہاں ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم کون ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں کیسی کیسی پیشن گوئیاں ہیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ بعض اہل علم جن کے بارے میں کریم آقا نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ان کا مقدر جو ہے وہ اوج ثریا پر ہے، اور وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں، یعنی آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں، ان میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ امام اعظم کی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک تابعی، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امام اعظم کس طرح اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ اپنی مناجات کو پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ سب ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک رات میں نے دیکھا کہ امام اعظم دن بھر جو ان کا عالمانہ پیرہن تھا، ٹھیک، وہ شام کے ٹائم اتارتے ہیں عشاء کے بعد اور گھر چلے جاتے ہیں، گھر سے دوبارہ غلامانہ جو لباس ہے وہ پہن کر آتے ہیں اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر اس سے یہ مانگتے ہیں کہ مالک تیرا غلام تیرے حضور آ گیا ہے جس کی اپنی کوئی اوقات بھی نہیں ہے، اس کی مناجات کو قبول کر اس کے سینے کو علم کے لیے کھول دے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جس کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ دعا کا سلسلہ چل رہا ہے، آئیے نعت سماعت کرتے ہیں اور دلوں کو، ہمارے قلوب و اذان اپنے کو منور فرماتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا اسم ہے اسم اعظم یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا اسم ہے اسم اعظم قرار بیتابیوں کو آیا قرار بیتابیوں کو آیا
زباں سے جب کہہ دیا محمد، زباں سے جب کہہ دیا محمد، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے، کہیں وہ محبوب کبریا ہے، کہیں وہ محبوب کبریا ہے، کہیں لقب ان کا ہے محمد، کہیں لقب ان کا ہے محمد، اسی تمنا پہ جی رہی ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر، اسی تمنا پہ جی رہی ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دل میں اپنا، سناؤں حال دل میں اپنا، سنے میرا ماجرا محمد، سنے میرا ماجرا محمد، ہے بارشیاں صبا کے سر پر، نہ کوئی ساکی نہ کوئی آور، قدم لرزتے ہیں روز محشر، قدم لرزتے ہیں روز محشر، سنبھالیے آکے یا محمد، سنبھالیے آکے یا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، خیال کا آسرا محمد۔ خوش آمدید ناظرین، سحر رمضان کی خصوصی نشریات آپ کے ٹو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ رب کی رحمتوں کا نزول ہے، رب کی برکتوں کا نزول ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا یہ مہینہ ہے۔ ویسے تو سال بھر آپ مانگ سکتے ہیں، جس وقت جس لمحے مانگے ہماری شہرت کے قریب ہے، لیکن یہ لمحات جو ہوتے ہیں قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، اور محسن نے کہا تھا کہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پر تیرا نام لکھا ہے، اور واللیل تیرے سایہ ہے گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور لمحوں میں سمٹ کر بھی
تیرا درد ہے تازہ، صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم، یا دھوپ نے تیرا سایہ خود اوڑھ لیا ہے، سبحان اللہ۔ یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیرے تن پر، یا دن تیرے اندازے سبحت پر گیا ہے، سبحان اللہ۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، واہ واہ، سبحان بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، اور اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون تیرے سوا میرا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اللہم تقبل۔ پروفیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دعا، جی جی، دعا کے اوپر ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ہے نا ان ربی قریب مجیب، ٹھیک ہے، کہ بے شک تو اپنے رب کو قریب پائے گا اور قبول کرنے والا پائے گا۔ گویا ہر وقت اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، اور امت کا یہ خاصہ ہے، یعنی امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اور یہی مانگنا جو ہے وہ اللہ کو اس قدر محبوب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرے دربار میں آ کر مانگتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے، حی ان اللہ حی یستحیی یرفع العبد ویردہ صفرا، کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے تو میری جو شان جباریت ہے اس کو کیا ہوتا ہے، حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاؤں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایک مسلمان کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ ہمہ وقت اللہ رب العزت سے مانگتا رہے، خیر مانگے، بھلائی مانگے، اپنے لیے اللہ رب العزت سے اس کی نعمتوں کی فراوانی مانگے، اور خود قرآن جو کہتا ہے نا جب اللہ رب العزت سے تم مانگتے ہو شکر کرنے کے بعد تو کیا ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے جو انعام تم پر کیے ہوئے ہیں ان میں مزید اللہ رب العزت بڑھوتری اور ان کی افزائش کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دعا تو مومن کا ایک ہتھیار ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور ہمہ وقت اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جب آپ مانگتے رہیں گے ایک تو قرب کا سلسلہ بڑھتا رہے گا، اور دوسرا اس کریم کو بار بار آپ پہ جو ہے وہ پیار آتا رہے گا۔ دعا کے لیے کچھ آداب ایڈیکیٹ سکھائے گئے ہیں، کچھ مینر سکھائے گئے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے اندر فی الوقت بہت سارے ایسے ہیں، صوفیاء کی نظر میں دیکھا جائے تو وہ تو رب سے پتہ نہیں نہ جانے اپنے آنسو بہا کے اور اپنی رب کی بارگاہ میں آؤ گریا کر کے وہ لاڈل نماز کے ذریعے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ موجودہ وقت میں بہت سارے مسائل ہیں، لوگ پریشان ہیں رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، تو کیا طریقہ کار ہے جس میں عاجزی بھی آئے، انکساری بھی آئے، اور وہ دعا کا طریقہ؟ دیکھیے دعا کرنے کے بہت سارے طریقے منقول ہیں، رحمت عالم الاسلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، مثلا ایک معروف دعا میں یہاں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو اکثر مانگا کرو، اور آپ دن میں تقریباً 70 دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے جو وہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا تھی کہ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف کیا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور استغفار کرتا ہوں، ٹھیک۔ اسی طرح ایک معروف دعا ہے اور اس میں الفاظ یوں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، کیونکہ عصر حاضر میں آپ کہہ رہے ہیں رزق کی تنگی ہے، کاروبار کا مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضا وشماتۃ الاعداء۔ اس کو اکثر اوقات جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ شقاوت ہو، تنگ دستی ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دور ہو جائیں۔ اب دعا مانگنی کیسے چاہیے؟ دعا کا ایک طریقہ ہے، اس کو آپ ذرا اخذ کیجئے ثنا سے، ٹھیک ہے۔ ثنا کا دیکھیے اسلوب کیا ہے، انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے باتیں کرنی ہیں اور یہ کہنا ہے کہ مالک تو ہی تو ہے پالنہار، میں تو تیرے ہی حضور آ رہا ہوں، تیرے علاوہ تو میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، میں کس دروازے پہ اور جا کے مانگوں، میرا کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ پھر اینڈ پہ جا کے آپ نے کیا کہنا ہے، اینڈ پہ جا کے آپ نے کہنا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ ایک اسلوب ہے، بنیادی طور پہ تو یہ نماز اور کرائٹیریا دیا جا رہا ہے، جی جی، یعنی آپ یہ کہیں کہ ایک پراپر سیٹ کرائٹیریا آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو کیا کریں، ظاہری جو آپ کی طہارت ہے اس کا بھی اہتمام کریں، اور باطنی جو طہارت ہے اس کا بھی اہتمام کریں، من کی جو طہارت، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ طریقہ ہے، یہ اسلوب ہے، یہ انداز ہے، اس طرح اللہ رب العزت سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اور یہ ایام تو وہ ہیں جن میں کشاکش رحمت برس رہی ہوتی ہے، چھم چھم جو ہے وہ رحمت کی بوندیں جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہیں۔ اس میں تو انسان کو ہمہ وقت اللہ رب العزت کے حضور دست سوال کو دراز کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اس کو ہر دن جو ہے اللہ رب العزت سے مناجات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ سحر جس کو کیا کہا گیا برکت والی ہے، انشاءاللہ یہ سے کنٹینیو کریں گے۔ ڈاکٹر سجاد صاحب کی طرف چلتے ہیں جی، اور ڈاکٹر سجاد صاحب آج ہمیں کیا مفید مشورے دیتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد، میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروگرام روزہ اور صحت میں K2 پروگرام۔
آج ہم جو موضوع آپ کے لیے لے کے آئے ہیں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے ارد گرد یہ وافر مقدار میں چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، مگر ہم ان کو بالکل بھی استعمال نہیں نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرواتے ہیں، اور بالکل لفٹ نہیں کراتے، حالانکہ یہ بالکل نیچرل چیزیں ہیں اور جن کا بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے زیتون کے بارے میں اور کلونجی کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے کتنی بہترین ہے، اور سحر افطار میں اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو جائے گا، آپ کے جسم میں کتنی زیادہ انرجی اور طاقت آ جائے گی۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں، کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہے، نام سے ضرور واقف ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں، جس سے کہ وہ پورا فائدہ ان چیزوں سے نہیں حاصل کر پاتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ اب اچھے طریقے سے ملنا شروع ہوگی، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ کاسٹلی بھی نہیں ہے۔ صحت سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ناظرین، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ایسے ہی گھر میں خرید کے لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، جس کا کہ ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور ایک چیز ہمیں پسند آتی ہے، اس کی قیمت 1 لاکھ ہے تو ہم خرید لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلے گی۔ کلونجی کا استعمال جو ہے اگر آپ نہار منہ اس کے 7 دانے یا 1 چٹکی آپ لیں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ کرتی ہے، سوائے موت کے۔ اس میں ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ کہا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کلونجی کو، مگر ہم استعمال نہیں کرتے۔ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ سحر افطار میں جو بھی آپ کھانا تیار کریں اس میں چٹکی 2 چٹکی جو ہے وہ کلونجی آپ ڈالنا شروع کر دیں، کھانے میں برکت آ جائے گی، سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کو اس کے بے تحاشا جو ہے وہ فوائد باڈی میں آپ کو کچھ عرصے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی بڑی بات تو ہو نہیں سکتی کہ کہا جائے کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے، تو کیوں ہم پھر کیمیکل سنتھیٹک میڈیسن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شوگر کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے، فیٹ کٹر ہے۔ اگر آپ کی سب کوٹینیس فیٹ بہت زیادہ پیٹ پہ آ گئی اور بہت موٹاپے کی طرف چلے گئے ہیں، کیونکہ شوگر میں بعض دفعہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ویٹ بہت تیزی سے گرتا ہے اور بعض دفعہ بہت بڑھ بھی جاتا ہے، تو اگر آپ مسلسل کلونجی کا استعمال کریں گے، جسے بلیک سیڈ بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی، آپ کا موٹاپا بھی اچھا رہے گا، کیونکہ یہ فیٹ کٹر کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ ریگولر بیس پہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے دودھ پینا ہے تو موٹا موٹا کوٹ کے رکھ لیں، اس میں ½ ٹی اسپون جو ہے اس کا ڈال کے پی لیا کریں۔ جوڑوں کا درد آپ کا بہتر ہوگا، آپ کا موٹاپا کام ہوگا، دماغی کارکردگی، کیونکہ یادداشت کا بھی مسئلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ارلیئر ہی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہم موبائلز سارا دن جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا واٹس ایپ آیا، بغیر تحقیق کیے پڑھے لکھے جو ہے وہ آگے ہم سینڈ کر دیتے ہیں، جس سے کہ بہت زیادہ مسائل میں سمجھتا ہوں۔ اور رات کو جب ہم اگر انالیسس کریں کہ 100 واٹس ایپ آیا، 100 آپ نے سینڈ کیا، تو آپ کو ایک بھی یاد نہیں ہے، اس میں سے اچھی چیزیں بری چیزیں کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، جس سے کہ ہماری میموری پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو کلونجی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ تو صبح جن لوگوں نے سحری کے وقت جو ہے وہ اپنا موٹاپا کم کرنا ہے، وہ نیم گرم پانی میں کوشش کریں کہ 1 چمچ جو ہے وہ ڈال لیں زیتون کا تیل، اور 2 چٹکی جو ہے اس میں کلونجی ڈال لیں، 1 چمچ شہد ڈال لیں، تو یہ آپ کے فیٹ کٹر کے طور پہ بھی آپ کا موٹاپا بھی کم کرے گا۔ 14 سے 16 گھنٹے کا جو ہے وہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اس سے بھی آپ کی باڈی میں ٹاکسنز جو ہیں، زہریلے مادے جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ریگولر بیس پہ جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ زیتون کے تیل کا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیتون کا تیل، جن لوگوں کو شوگر ہے، جوڑوں کے امراض ہے، اگر جوڑوں میں دردیں ہیں تو مالش بھی زیتون کے تیل کی مالش والا تیل جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جو پینے والا آئل ہوتا ہے زیتون کا، اس کو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کہا جاتا ہے، تو وہ اگر آپ روزانہ 1 چمچ پینا شروع کر دیں گے تو آپ کے جسم میں بہت زیادہ طاقت آئے گی، آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی۔ جو بہت زیادہ ویکنیسز شوگر کی آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلز کی بہت زیادہ پرابلم جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے جب ان کنٹرول ڈائبٹیز ہوتی ہے، تو اس کو بھی زیتون کا ایکسٹرا ورجن آئل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو آپ لوگ آج سے ہی کوشش کریں کہ سحر یا افطار میں 1 چمچ جو ہے وہ آپ زیتون کا تیل اور 1 چٹکی جو ہے کلونجی، وہ آپ درود شریف پڑھ کے پانی کے ساتھ لیں۔ آپ کی اندرونی بیرونی بیماریاں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ سبسائڈ ہو جائیں گی، اور خصوصاً کم کھانے کی وجہ سے بعض دفعہ جو ہے کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے، تو یہ قبض کو بھی ٹھیک کرے گی۔ آپ کی بواسیر جو پائلز ہو جاتی ہے اس کو بھی کلونجی جو ہے وہ بہت بہتر کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کوشش کریں کہ
इसबगोल का छिलका ले लें 1 चम्मच, और 1 चम्मच जो है वो आप जैतून का तेल मिक्स करके जो इंसान खाना शुरू कर देगा, इंशाल्लाह ताला 70 to 80% बीमारियां उसकी 3 मंथ्स में जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और बहुत ही सस्ता आसान सा मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया है और नेचर के बिल्कुल करीब तरीन है। तो ये दोनों चीज़ें आम तौर पे अवेलेबल होती हैं। कोशिश करें कि आप इनको जो है वो 1 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल जो है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो है, इसको मिक्स करके तो आप सहरी या अफ्तारी से पहले खाएं। सारा दिन आप तवाना भी रहेंगे, आपके मैदे के अमराज नहीं होंगे, आपकी आंतें जो हैं वो अच्छे तरीके से वर्कआउट करेंगी, आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपको बवासीर का मसला नहीं होगा, आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, आपके जोड़ों के दर्द जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, आपको नींद अच्छी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें हम आज से ही कोशिश करें कि जितना रमज़ान मुबारक रह गया है इसमें हमने कोशिश करनी है कि सहर खाने से पहले हमने ये इसबगोल का छिलका और जैतून का तेल जो है वो चम्मच मिक्स करके जो है वो हम खाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ताला हमें बहुत अच्छी जो है वो तवानाई हासिल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। जी नाज़रीन, डॉक्टर सज्जाद साहब की मुफीद मशवरे आप समाअत फरमा रहे थे। प्रोफेसर जी, वक्त तो बहुत कम रह गया। जी मांगने का सलीका जो है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो इन सहर और अफ्तार के लम्हात को खुसूसन दुआओं के लिए मुख्तस करें, इबादत करें, तिलावत कुरान करें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दस्ते सवाल दराज करें बैठ कर। सहरी का वक्त भी कबूलियत का है, अफ्तारी का वक्त भी कबूलियत का है, अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने दोस्तों के लिए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, अक़वाम आलम के लिए, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए स्पेशली दुआ कीजिए और करनी चाहिए हमारे सहर व अफ्तार में, ताकि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम भी नहीं हैं। ठीक है, हमारे मुल्क के जो जवान सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, मामूर हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क हमें नसीब में है और हमें ये मुल्क मिला है। क्या कहना चाहेंगे? वो आजी, वो इनकिसारी का जो पहलू है दुआ का और इस्तग़फ़ार करने से हमारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। देखिए, आपने एक बात की अफ़वाज पाकिस्तान और बिलखुसूस वतन की मोहब्बत के हवाले से, एक मारूफ इसको कौल भी कहा जा रहा है और हदीस भी कहा जा रहा है, यानी 2 हिस्सों में हमें नजर आती है। वो क्या है? हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है वो इससे है, ईमान का हिस्सा है। ठीक है, अगर ये असर में लिया जाए तो तब भी दुरुस्त है और अगर हदीस है तो तब भी दुरुस्त है। और एक और इससे भी बड़ी बात ये कि करीम आका अलैहिस्सलाम को जब मदीना तैयबा माइग्रेशन करनी पड़ी, यानी हिजरत करके जाना पड़ा, जाते हुए आपने एक नज़र डाली किसके ऊपर? मक्का शरीफ के ऊपर। और मक्का शरीफ के ऊपर नज़र डालकर आपने ये कहा कि मक्का तू मुझे सारे जहान से ज्यादा अजीज है, काश मेरी जो कौम है ये मुझे यहाँ रहने देती, इसकी अजियतें जो है वो मुझे न सताती, तो मैं जो है वो कभी तुझे छोड़कर मदीना ना जाता। लेकिन क्या हुआ? फिर हमने देखा कि 8 साल भर करीम आका वहीं फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, और जब फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए तो आपका एक ऐलान था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन किसी से भी जो है वो किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस बात को तो लाजिम जाने कि वतन की मोहब्बत दुआ के साथ साथ कुशादत दिल के साथ माफ भी करना चाहिए, माफी का आम ऐलान होना चाहिए। अगर जब आपने सबको माफ कर दिया तो रहमान ने भी आपको माफ कर दिया। अब आइए, जो दूसरा आपने इसको टच दिया था वो था इस्तिग़फ़ार का। कुरान कहता है फस्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि। मैं पहले इन दोनों चीजों को जो है वो क्लियर कर देता हूँ, इस्तिग़फ़ार और तौबा। आप ये कहें जी तौबा असल है और इस्तिग़फ़ार उसकी तरफ जाने वाला जो है वो क्या है? रास्ता है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, अन्नदमु तौबतुन, पशेमानी जो है वो क्या है? तौबा है। गोया आपने एक गुनाह कर लिया, उसके ऊपर आप नादिम हैं, निदामत आ गई, 2 आंसू आपने जो है वो अल्लाह के हुजूर बहा लिए। किस चीज के? इस चीज के कि मौला मुझे तो अजूला पैदा किया है, मैं माफी का तलबगार हूं चूंकि मुझे तूने अजूला पैदा किया है, मैं तो कमजोर हूं। वखुलिक़ल इंसानु दईफ़ा के लफ्ज़ से मेरी पैदाइश में जो है वो क्या है? निस्यान रख दिया गया है। मैं फरिश्ता तो हूं नहीं, मेरे अंदर तो ख्वाहिश भी है, मेरे अंदर तो अक्ल भी है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो तुझसे मैंने वादा किया था किस बात का और जो मकसद तूने मुझे इस जिंदगी का दिया है मैं उसको पूरा करूं, मगर मुझसे कमी हो गई है। जब ये कहता है इंसान और उसके हां चला जाता है, उसके दरबार में चला जाता है, तो फिर क्या होता है? उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ अपनी रहमतों की जो है वो बारिश करना शुरू कर देता है और उससे माफ कर देता है। और फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों को मुखातिब करके कहता है, देखो मेरा बंदा आज किस कदर इज्ज़त और इंकिसारी के साथ मेरे हुजूर पेश हुआ है। बल्कि वो उनको ये रश करके बता रहा होता है कि जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि ये तो ये करेगा, देखो आज वो क्या कर रहा है, निदामत के साथ आया, देखो किस तरह आजिज़ी के साथ मेरी बारगाह में आ गया, मेरे बारगाह में पैगाम
جی جی ون لائنر پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ دین اس کو فقط جو ہے وہ پیرہن کے طور پہ اوڑھیے نہیں، بہت اچھے، اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنائیے اور زندگیوں میں اس کو جو ہے وہ نافذ کیجیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی جب یہ پورا نصاب زندگی ہے، نصاب حیات ہے، تو اس بات کا خاص کر خیال رکھیے کہ آپ کی تجارت، آپ کی معیشت، آپ کی سیاست، آپ کی امامت، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں دینی عنصر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ اور ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ کچھ چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں، جھوٹ سے اجتناب کیجئے، سچ بولیے، غیبت سے بچیے، چغل خوری، جی چغل خوری سے بچیے، ایفائے عیب کا خیال کیجئے، ذخیرہ اندوزی سے بچیے، دوسروں کے اوپر تہمت، بہتان، یہ جو چیزیں اس سے بچیے، کردار کشی سے بچیے۔ یعنی اصلاً جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے مصداق بن جائیے اور اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے نسلوں میں منتقل کیجئے، تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اور کل بروز حشر جب حشر کے میدان میں ہم کریم آقا کے سامنے جائیں تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ کیا کریں، اپنے لیوائے حمد کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ دیں، ہمیں سبکی نہ ہو۔ بہت شکریہ شہباز علی عباسی صاحب، نوجوان اسکالر، بہت خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار آپ نے فرمایا، اور محفل کا ٹائم کا، نزاکت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت گزر گیا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ دعا کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے اور روایات میں، اگر قبولیت کی سند چاہتے ہیں، قبولیت کا درجہ چاہتے ہیں دعاؤں میں، تو پہلے بھی اور آخر میں دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جس دعا میں اول بھی اور آخر بھی درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔